بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ لوگ پہلے کی طرح سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ کے سامنے جو حدیث مبارک بیان کرنے لگا ہوں، اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے جو ہے مجدد کا ذکر فرمایا ہے۔ تو میں جو ہے نا آپ کے سامنے حدیث بیان کروں گا، اس کا ترجمہ کروں گا، اس کا تھوڑا ہم مفہوم آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں اس حدیث سے جو ہے بہت زیادہ نفع دے اور اس کو تمام مسلمانوں تک پھیلانے کی توفیق دے۔ اب میں حدیث کو سناتا ہوں آپ کو۔ حضرت ابو علقمہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا اس حدیث کو مرفوعاً نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل یبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دینها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، رواہ ابو داود۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے رأس پر ایک ایسے شخص کو مبعوث کرتا ہے جو اس کے لیے اس کے دین کی تجدید کرتا ہے۔ اب آپ نے ترجمہ تو سن لیا، اب اس کا مفہوم سمجھ لیجئے۔ اسی حدیث سے جو ہے نا محدثین نے، علماء کرام نے ایک اصطلاح اخذ کی ہے، جس کا اصطلاح کون سی ہے، اس کو یعنی مجدد کی اصطلاح، کہ جو ہے نا کہا جاتا ہے کہ جی فلاں مجدد ہے، فلاں مجدد ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ مجدد کسے کہتے ہیں۔ مجدد کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو ہے نا خالص دین لوگوں کے سامنے پیش کرے، دین کے اندر جو رسومات اور بدعات وغیرہ شامل ہو گئی ہیں ان کو جو ہے دین کو ان سے پاک صاف کر کے خالص دین جو ہے نا لوگوں کے سامنے پیش کرے، اس کو مجدد کہتے ہیں۔ لوگوں نے جو بدعات اور رسومات اور مختلف چیزیں دین میں شامل کر لی ہیں، ان کو بالکل وہ چیزیں ہٹا کر صاف کر کے اور اس کی وضاحت کر کے لوگوں کے سامنے خالص جو اللہ کا دین ہے، اللہ کے رسول کا دین ہے، وہ لوگوں کے سامنے پیش کرے، اس کو مجدد کہتے ہیں۔ تو اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر صدی کے رأس پر۔ اب یہ ہر صدی کے رأس پر میں نے جو ترجمہ کیا اس کی میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے رأس کا جو ہے ترجمہ آپ کے سامنے یعنی جو اردو والا ترجمہ وہ کیوں نہیں کیا، تو اس کی ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کیونکہ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ ہر صدی کے رأس سے کیا مراد ہے۔ بعض محدثین کہتے ہیں کہ ہر صدی کے رأس سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ ہر صدی کے آخر میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بھیجتا ہے کہ جو ہے نا دین کے اندر لوگوں نے جو بدعات شامل کر لی ہوتی ہیں وہ ان چیزوں سے دین کو پاک صاف کر کے خالص دین لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور اس بعض محدثین کہتے ہیں کہ نہیں، رات سے مراد یہاں پہ صدی کا شروع مراد ہے، کہ ہر صدی کے شروع میں اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو بھیجتا ہے جو مجدد ہوتا ہے۔ بہرحال یہ دونوں علماء کرام کے محدثین کے اس بارے میں قول ہیں، لیکن زیادہ جو راجح قول ہے وہ یعنی یہ ہے کہ صدی کے آخر والا معنی یہاں پہ مراد ہے۔ ایک بات تو یہ آپ نے یہ سمجھ لی۔ باقی ایک اور اس کے اندر محدثین نے بحث کی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہر صدی کے آخر میں یا ہر صدی کے شروع میں وہ صرف دنیا میں ایک ہی مجدد بھیجتا ہے، یا مجدد جو ہے نا وہ زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا تو بہت بڑی ہے۔ تو اس کے بارے میں محدثین نے یہ بات کی ہے، بتائی ہے ہمیں کہ مجددین جو ہے نا ان کی ایک باقاعدہ جماعت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہر علاقے کے علیحدہ مجدد ہو کہ جو لوگوں کے سامنے جو ہے اللہ تعالیٰ ہر صدی کے آخر میں بھیجے، لوگوں کے سامنے خالص دین پیش کرے تاکہ لوگ جو ہے نا وہ صحیح طرح جو صحیح دین ہے اس پر چل سکیں اور بدعات رسومات جو دین میں شامل ہو چکی ہیں ان سے بچ سکیں۔ تو اور یہی راجح قول ہے کہ یعنی محدثین یہ مجددین جو ہے نا ان کی یہاں پہ جماعت مراد ہے، کیونکہ یہاں پہ من کا لفظ آیا ہے، اور جو اہل علم ہے وہ جانتے ہیں کہ من جو ہے نا وہ عموم کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ اس سے پتہ چلا کہ یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ نبی اسلام نے جو فرمایا ہے اس سے مراد یعنی جماعت مراد ہے، کوئی ایک فرد مراد نہیں ہے۔ باقی یہ کہ ہم کس کو مجدد کہیں گے، کس کو ہم مجدد نہیں کہیں گے، اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے۔ یہ تو یعنی اہل علم جو ہے نا وہ کسی پر متفق ہو جائیں تو وہی اسی کو مجدد کہا جائے گا کہ جو ہے نا یہ مجدد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جو ہے اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اس کو تمام مسلمانوں کے تک پھیلانے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔